السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں سجدے کا طریقہ ذکر کیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ والیدیہ ورکبتیہ واطراف القدمین۔ صحیح بخاری۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے ناک زمین پر نہیں لگاتے، جبکہ ناک زمین پر لگے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین۔ سنن دارقطنی، مستدرک حاکم۔ امام حاکم رحم اللہ تعالی نے اسے صحیح بخاری کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، امام جوزی رحم اللہ تعالی نے التحقیق فی احادیث الخلاف جلد 1 362 پر حدیث نمبر 526 میں، اور علامہ البانی رحم اللہ تعالی نے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنی ناک زمین پر نہیں لگاتا، جس طرح پیشانی لگائی جاتی ہے۔ زمین پر کوئی ایسی چیز، تکیہ وغیرہ نہ رکھیں جس سے پیشانی اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا کہ وہ تکیے پر سجدہ کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا، اگر تجھ میں طاقت ہو تو زمین پر نماز پڑھ، اور اگر طاقت نہ ہو تو محض سر کے اشارے سے سجدہ کر، اور اپنے سجدے میں اپنے رکوع کی نسبت زیادہ جھک، لیکن کپڑا یا مصلی وغیرہ بچھانا جائز ہے۔ صحیح بخاری۔ سجدے میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر رکھیں، سنن ابی داؤد۔ سجدے میں ہاتھ کانوں کے برابر رکھنا بھی جائز ہے، سنن ابی داؤد۔ حالت سجود میں ہاتھوں کی انگلیوں کو عام حالت میں ہی رکھنا چاہیے۔ عام حالت جو آدمی کی ہے، نہ ہی بالکل ان کو سمیٹ آپس میں ملائے اور نہ ہی کھول کر، عام حالت جو ہے اس کے مطابق ہی رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ملانے کا ذکر ہے، یہ ابن خزیمہ 642، ابن حبان 1920 اور مستدرک حاکم میں ہے، لیکن اس کی سند حشیم بن بشیر کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اسے بعض محققین نے صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن حشیم بن بشیر کے سماع کی وضاحت کسی نے نہیں کی، واللہ عالم۔ بازو زمین سے اٹھا کر، جب سجدے میں ہوں تو اپنے جو بازو ہیں وہ زمین سے اٹھا کر اور اپنے پہلوؤں سے اس کو دور رکھیں۔ سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا۔ صحیح بخاری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو ہاتھ زمین پر رکھتے اور بازو نہ زمین پر بچھاتے اور نہ سمیٹ کر پہلوؤں کے ساتھ لگاتے۔ میرے محترم دوستو، سجدے میں دونوں بازوؤں کو کھلا رکھیں، دونوں بازوؤں کو کھلا رکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح دونوں پاؤں کھڑے رکھنے چاہیے، دونوں پاؤں کھڑے ہوں، انگلیاں جو ہے وہ اس کی قبلے رخ ہونی چاہیے، جہاں تک آدمی کی استطاعت ہو، طاقت ہو۔ پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملا کر رکھیں، پاؤں کی انگلیاں موڑ کر ان کے سرے قبلے رخ کر لیجئے۔ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بستر سے گم پایا،
میں اندھیرے میں انہیں تلاش کرنے لگی تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے اندر والے حصے پر لگا اور آپ سجدے کی حالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کھڑے تھے، ایڑیاں ملی ہوئی تھیں اور آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی طرف رخ کیا ہوا تھا. صحیح مسلم. کپڑے اور بال مت سمیٹے. کپڑے اور بال مت سمیٹے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا ان نسجد علی سبعۃ اعظم ولا نکف ثوبا ولا شعرا. صحیح بخاری. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں اور اپنے کپڑے اور بال نہ سمیٹیں. جو شخص سجدے میں اپنی پیٹھ بالکل سیدھی نہ کرے اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. سنن ابی داؤد. آدمی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا. سجدہ اطمینان سے کرنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ. صحیح بخاری. پھر سجدہ کر اور پورے اطمینان سے سجدہ کر. جو شخص اطمینان سے سجدہ نہیں کرتا اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے نماز کی چوری کرتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا سجدہ اور رکوع پورا نہیں کرتا. مسند احمد. میرے محترم دوستو دیکھا گیا ہے کہ آدمی سجدے میں جاتا ہے اور ابھی صحیح اٹھ نہیں پاتا کہ فوری دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ابھی وہ سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس لیے سجدے کو پورے اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے. پہلے سجدہ کیا اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھیں اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں.